السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 46 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان حجاب پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف بلند جگہ پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کی خاص نشانی سے، وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجناتی، جنت والوں کو، ان کے سلام سلام ہو، علیکم، تم پر، لم یدخلوہا، نہ وہ داخل ہوں گے اس جنت میں، وہم یطمعون، اور وہ جنت کی امید رکھتے ہوں گے۔ آیت نمبر 47۔ وَإِذَا، اور جب، صُرِفَت، پھیری جائیں گی، ابصارُہم، ان کی آنکھیں، تلقاء اصحاب النار، دوزخیوں کی طرف، قالوا، تو کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو کر ہمیں، مع القوم الظالمین، ساتھ ظالم لوگوں کے۔ ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حجاب، آڑ سے وہ فصیل دیوار مراد ہے جس کا ذکر سورہ حدید میں ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ الحدید، پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہے۔ یہ کون ہوں گے؟ ان کی تعین میں مفسرین کے درمیان خاصا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانی ہوں گی، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔ سیماء سے کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چہرے روشن اور تر و تازہ، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ یہاں یطمعون کے معنی بعض لوگوں نے یعلمون کے کیے ہیں، یعنی ان کو علم ہوگا کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی جسے قرآن کریم میں سور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت ہوگی، اور باہر کی طرف جہنم اور اس کا عذاب۔ اسی حجاب کو اعراف کہا گیا ہے، جو عرف کی جمع ہے۔
جس کا اطلاق ہر اونچی جگہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے اعراف سے مراد جنت و جہنم کے درمیان کی دیوار کی اونچی جگہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ یہ لوگ اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہوگی۔ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی خواہش ان کے دلوں میں کروٹ لے رہی ہوگی۔ اصحاب الاعراف جب جہنمیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان جہنمیوں کو پہچان لیں گے جنہیں دنیا میں انہوں نے کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو مارے خوف کے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ جہنم میں داخل نہ کر۔ آیت نمبر 48۔ وَإِذَا اور جب صُرِفَت پھیری جائیں گی ابصارُہم ان کی آنکھیں تلقاء اصحاب النار دوزخیوں کی طرف، قالوا تو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ونادا اور پکار کر کہیں گے اصحاب الاعراف اعراف بلند جگہ والے، رجالا یعرفونہم کچھ ایسے لوگوں کو کہ وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم ان کی خاص نشانی سے، قالو وہ کہیں گے ما اغنا نہیں فائدہ دیا، انکم تمہیں، جمعکم تمہارے جتھے نے، وما کنتم تستکبرون اور نہ اس نے جو تھے تم تکبر کرتے۔ آیت نمبر 49۔ اہؤلاء کیا یہی لوگ، ہؤلاء الذین کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی بابت اقسم تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ برحمہ اپنی رحمت، ادخلوا ان کو یہ حکم ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ، الجنات جنت میں، لا خوف نہیں ہے کوئی خوف، علیکم تم پر، ولا انتم اور نہ تم، تحزنون غمگین ہی ہوگے۔ یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گمانڈ کرتے تھے اس کے حوالے سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔ اصحاب اعراف سرداران کفر و شرک کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ کہاں گئی تمہاری جماعت اور تمہارا خاندان اور قبیلہ، اور کہاں ہے آج تمہارا تکبر۔ پھر جنت کی طرف دیکھیں گے تو وہاں ان کمزور لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں کفار دنیا میں رذیل اور ذلیل سمجھتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں چھوڑ کر ان رذیلوں کو کیسے نوازے گا، تو انہیں مخاطب کر کے کہیں گے کہ تم لوگ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے وہی رہو، اب تمہیں کوئی خوف و غم نہیں لاحق ہوگا۔
ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، پس اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم، اے میرے رب، کبھی نہیں۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس و نادار قسم کے تھے، جن کا استہزاء مذکورہ متکبرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا۔ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے، نہ کہ ان پر۔ بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو بتلایا ہے، اور بعض کہتے ہیں جب اصحاب الاعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے، تمہارا جتھا اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔